کا شکر ہو کہ آج ایک بار پھر ہم اس کی حضوری میں جمع ہیں. تو خدا ان کے نام کو جلال ملے اور خدا ان کے پاک کلام میں سے ہم متی کی انجیل اس کا 24 باب اور اس کی 12 آیت. اور خداون کے زندہ کلام میں یوں لکھا ہے: اور بے دینی کے بھٹ جانے سے بتھیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی. آمین. خداوند اس کلام کے پڑھے جانے پر اپنی برکت ظاہر کرے. اور نبی کہتا ہے کہ I want to give a warning right here، کہ میں آپ کو یہاں پہ ایک وارننگ دے رہا ہوں. It says concerning the last days that because of burning iniquity that love of many will wax cold. کہ آخر زمانہ میں جو ہے نبی نے ایک وارننگ دی ہے کہ محبت کیا پڑ جائے گی؟ ٹھنڈی پڑ جائے گی. نبی یہاں پر ایک انتباہ پیش کر رہا ہے. جس طرح آپ کسی جگہ پر جاتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ وارننگ، ادھر جانا منع ہے یا ادھر خطرہ ہے. تو نبی کہہ رہا ہے کہ اس آخری زمانہ میں بھی جو ہے ایک وارننگ ہے، ایک خطرہ ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ درست حالت میں نہیں لے کے آتے، درست جگہ پر نہیں لے کے آتے، تو آپ کے لیے بھی جو ہے ایک خطرہ ہے، آپ ایک غلط مقام پر کھڑے ہیں. اور کہہ رہے ہیں کہ ان لودیکین لاسٹ ایج سیلف لو اینڈ لو آف مٹیریل تھنگز ول ٹیک دی پلیس آف دی ٹرو لو آف گاڈ. کہ جو آپ کی جو ہے محبت ہے، جو آپ کے اندر خدا نے ایک محبت رکھی ہوئی ہے، وہ کیا ہوا ہے؟ اس محبت کو جو ہے کسی چیز نے آگ گھیر لیا ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ دنیا کی چیزیں ہیں، دنیا کی شان و شوکت ہے، دنیا کی خواہشیں ہیں، جس نے آپ کی محبت پر جو ہے ایک بادل کی طرح جو ہے وہ چھاؤں کر دیا. اب وہ محبت کیا کر رہی ہے؟ وہ محبت ریفلیکٹ نہیں کر پا رہی، اس روشنی کو جو ہے دوسروں تک لے کے نہیں جا پا رہی. will take the place of the true love of God. اس نے کیا کیا کہ جہاں پہ خدا کی محبت آپ کے اندر ہونی چاہیے تھی، اس کی جگہ کیا ہے کہ دنیا کی محبت نے اپنی جگہ لے لی ہے. We need to guard against the power of sin. اب ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ گاڈ کی ضرورت ہے، تاکہ وہ ہماری زندگی میں جو گناہ آ چکے ہیں، جن گناہوں نے ہماری زندگی میں بسیرا کر لیا، وہ ان کا مقابلہ کر سکے. اور وہ گاڈ کیا ہے؟ وہ صفائی کیا ہے کہ جو ان چیزوں کا مقابلہ کر سکے؟ وہ محبت ہی ہے. آمین. اور یہ ہماری اپنی محبت نہیں کہ جس کے وسیلہ سے ہم ان گناہوں پر جو ہے وہ پردہ ڈال سکتے ہیں یا وہ ہمارے گناہ دور ہو سکتے ہیں. یہ خدا کی محبت ہے. جب وہ ہماری زندگی میں آتی ہے تو وہ ہمارے تمام تر جو ہے ان گناہوں کو جو ہے وہ دھو ڈالتا ہے. نبی کہتا ہے کہ پرانے وقتوں میں جب قربانی کی جاتی تھی تو بیلوں اور بچڑوں کا جو خون بہایا جاتا تھا، تو وہ خون کیا کرتا تھا؟ وہ خون جو ہے ان کے گناہوں پہ جو ہے ایک پردہ ڈال دیتا تھا. ان کے گناہ ختم نہیں ہوتے تھے، وہ بلکہ ایک پردہ کے نیچے آ جاتے تھے. لیکن جب خداوند یسوع مسیح نے اپنی محبت کا اظہار کیا اور اس نے جو ہے جب اپنا لہو بہایا، تو نبی کہتا ہے کہ اس کے لہو نے کیا کیا کہ ہمارے گناہوں پر جو ہے وہ پردہ نہیں ڈالا. آمین. خداوند یسوع مسیح کے لہو نے ہمارے گناہوں پر پردہ نہیں ڈالا، بلکہ اس نے ہمارے گناہوں کو کیا کیا؟ دھو ڈالا. اس نے کہا کہ اگر تیرے گناہ کرمزی بھی ہوں تو ان کو کیا کروں گا میں؟ آمین. تو اس نے کیا کہا کہ میں ان کو برف کی مانند دھو ڈالوں گا. اور یہ مسیح کی محبت ہے کہ جس کے وسیلہ سے آج ایک بلیور جو ہے، اگر اس کے اندر محبت ہے تو وہ جو ہے ان گناہوں سے مبرہ ہے. لیکن اگر ایک مسیح زندگی کے اندر ایک محبت کا عنصر نہیں ہے تو وہ کہتا ہے کہ بے شک اگر میں بڑی بڑی زبانیں بولوں، پہاڑوں کو ہلا دوں، ایسا کر دوں، ویسا کر دوں، اور محبت نہ رکھوں تو میں اور جھنجھناتی. لیکن ایک چیز کی کمی ہے کہ اس کے اندر کیا ہے؟ محبت نہیں ہے. اور خداوند نے اس دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا ہماری خاطر بخش دیا. وہ محبت ہی تھی جس نے کیا کیا کہ ہمارے گناہوں کو دھو ڈالا. آمین.
میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیے اعمال کی کتاب، اس کا 2 باب 38 آیت۔ پطرس نے اس سے کہا کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ اب یہاں پہ جو بپتسمہ دیا جا رہا ہے، یہ کس کے لیے دیا جا رہا ہے؟ گناہوں کی معافی کے لیے۔ اور ادھر ایک میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جو یوحنا بپتسمہ دیتا تھا وہ کس لیے بپتسمہ دیتا تھا؟ یہ جو جوان بچے بیٹھے ہیں، بیٹیاں بیٹھی ہیں، ان میں سے کوئی جواب دے۔ یوحنا کون سا بپتسمہ دیتا تھا؟ توبہ کا۔ گاڈ بلیس یو۔ یوحنا کا بپتسمہ کس کا تھا؟ توبہ کا بپتسمہ تھا۔ لیکن جو ہمیں خداوند یسوع مسیح کے نام سے جو بپتسمہ جب اعمال کی کتاب میں جب ہمیں نظر آتا ہے تو وہ کس کا ہے؟ گناہوں کی معافی کے لیے۔ تو گناہوں کی معافی کے لیے جو ہے آپ کو جو ہے کوئی اور چیز جو ہے وہ معاف نہیں کر سکتی، وہ خداوند یسوع مسیح کا نام ہے، وہ اس کا لہو ہے، جو آپ کو پرانے عہد نامہ میں جو ہے وہ بچڑوں کی صورت میں نظر آیا، لیکن نئے عہد نامہ میں وہ جو برا تھا، جس نے کہا کہ یہ دیکھو وہ برا جو جہاں کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے، وہ اس کا لہو تھا۔ اور وہ لہو کیا کر رہا ہے کہ وہ آپ کے گناہ معاف کر رہا ہے۔ اور اصل میں آپ کے گناہ کیا کون معاف کر رہا ہے؟ وہ محبت تھی جو اس کے اندر سے نکلی، اور اس نے جو ہے آپ کے گناہوں کو جو ہے وہ بلکہ کرمزی گناہوں کو جو ہے وہ دھو ڈالا۔ آمین۔ اس بات کو سمجھیں آپ کہ آپ کے گناہوں کو کیا چیز دھوتی ہے؟ آپ کے اندر جب وہ محبت آ جاتی ہے، جب وہ انائٹنگ آ جاتی ہے، تو وہ پھر آپ کی جو اولڈ نیچر ہے نا اس پر جو ہے وہ حاوی ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ ایک بلیور کے لیے، ایک بلیور کے کریکٹر کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو ہے وہ اس گناہ آلودہ زندگی سے جو ہے نکل کر جو ہے وہ اس مصر سے نکل کر جو ہے وہ وعدہ کی سرزمین میں آ جائے۔ آمین۔ کیونکہ مصر میں کیا تھیں؟ وہی پرانی رسومات، وہی پرانے طور طریقے، لیکن وعدہ کی سرزمین میں کیا تھے؟ وعدے تھے۔ خدا، وہ کس کے وعدے تھے؟ وہ خدا کے وعدے تھے جو خدا نے جو ہے ان کے ایمان کے ساتھ جو ہے وہ منسلک کر دیا کہ اگر تم ایسا کرو گے، اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے لیے یہ ہوگا۔ تو ایک بلیور کے لیے ضروری ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح پر، اس کے لہو پر جو ہے وہ ایمان رکھے۔ تو پھر کیا ہوگا کہ جو بلیور کا جو کریکٹر ہے وہ بالکل جو ہے وہ مسیح کے کریکٹر کے ساتھ میچ کر دے گا۔ تو چرچ کی بات ہو رہی تھی، تو چرچ ہیز اے کریکٹر۔ تو ایک تو ہر شخص کا ایک انفرادی کریکٹر ہے۔ آپ میرے کریکٹر سے واقف ہوں گے، میں بھائی کے، بہنوں کے کریکٹر سے۔ ہر بندے کی ایک اپنی ذات ہے اور وہ اس میں جو ہے وہ اپنے آپ کو بہتر طور سے جانتا ہے کہ میں خدا کے ساتھ کس طرح کھڑا ہوں۔ لیکن جب کلیسیا کی بات آتی ہے، چرچ کی بات آتی ہے، تو چرچ کا جو کریکٹر ہے وہ سب کے ساتھ مل جل کر جو ہے وہ ایک کریکٹر بنتا ہے۔ جب باہر سے کوئی بھائی آتا ہے تو بھائی جو ہے نہ میری زندگی سے واقف ہے، نہ آپ کی زندگی سے، نہ ان بچوں کی زندگی سے، لیکن جب وہ بھائی ادھر چرچ میں سامنے آ کے بیٹھتا ہے تو وہ میرے خیال میں 10 سے 15 منٹ کے اندر پورے چرچ کو جج کر لیتا ہے۔ تو بردر کہتے ہیں کہ جب میں ادھر آیا تو میں نے نوٹس لکھنا شروع کیے، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے ایسا کیا۔ پھر جب دعا ہوئی تو پھر میں نے نوٹس لکھنا شروع کیے کہ انہوں نے اتنی دعائیں کرائیں۔ پھر جب گیت گائے گئے تو میں نے پھر سے لکھنا شروع کیا، اتنے گیت گائے۔ انہوں نے بھائی جمشید کے متعلق کچھ نہیں لکھا، وہ ان کو نہیں جانتے تھے۔ انہوں نے سسٹر سمیرا کے متعلق کچھ نہیں لکھا، وہ ان سے نہیں واقف تھے۔ بھائی کاشف کے متعلق کچھ نہیں لکھا، وہ ان سے نہیں واقف تھے۔ وہ کس چیز کے بارے میں لکھ رہے تھے؟ وہ چرچ کے کریکٹر کے بارے میں لکھ رہے تھے کہ اس چرچ کا کریکٹر کیسا ہے۔ آمین۔ تو چرچ کے کریکٹر کو بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اس چرچ کا ایک ایک بچہ، ایک ایک جوان، ایک ایک بزرگ، ایک ایک بہن اس چرچ کے مورال کو جو ہے وہ ڈاؤن نہ ہونے دیں، اس چرچ کے کریکٹر کو جو ہے وہ ڈاؤن نہ ہونے دیں۔ جب آپ گھر میں ہوتے ہیں تو ہمارا معاشرہ اس بات پہ بہت سٹرک ہے کہ ہماری بہنیں بیٹیاں جو ہیں
جب باہر جائیں تو ایک حیادار لباس میں جائیں، جب باہر نکلیں تو ہم ان کے ساتھ جائیں، کوئی باہر انہیں بری نظر سے نہ دیکھے، جب باہر سے کوئی شخص آئے تو یہ ایک پردے کے اندر ہوں، جب کسی کے آگے کوئی چیز رکھیں تو اس کو بھی ایک ڈسپلن میں رکھیں. تو یہ صرف وہ اکیلی بہن وہ یہ کام نہیں کر رہی، بلکہ وہ پوری فیملی اس بات میں انوالو ہے کہ اس نے اپنے گھر کے کریکٹر کو جو ہے وہ مینٹین کیا ہوا ہے. اور جب پورا گھر ایک بات پر متفق ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے چرچ اپنے گھر کے جو کریکٹر کو مینٹین کرنا ہے، تو اس گھر پر جو ہے کوئی انگلی نہیں اٹھاتا، اس فرد پر کوئی انگلی نہیں اٹھاتا. جب اگر ہر شخص اپنی جو ہے وہ ڈگر پہ چلا جائے اور اپنی منمانی کرنا شروع کر دے تو وہ گھر جو ہے وہ کرائسس کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے. بیٹی کہہ رہی ہے کہ میں نے ایسے کرنا ہے، میں نے یہ ڈریس پہننا ہے، لڑکا کہہ رہا ہے کہ میں نے لمبے لمبے بال رکھنے ہیں، میں نے باپ کہہ رہا ہے میں نے ٹی وی کے ساتھ ہی لگے رہنا ہے. پھر جو شخص جو مرضی کرتا رہے. پھر اسی چرچ سے جو ہے وہ آوازیں اٹھیں گی، انہوں دا گھر ویکھو جی جدو جانے بھائی ٹی وی تے لگا ہوندا ہے، کڑی جو ہے جینس پا کے پھر رہی ہوندی ہے، منڈے دے وال ویکھے نے، کیا ہوا کہ انہوں نے اپنے گھر کی زندگی کو خراب کر لیا. ادھر کون جاتا ہے؟ ہم جاتے ہیں اور وہ پورے ایک کنبے کو جو جا کے جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں اور ان کی زندگی سے جو ہے ہم ہرٹ ہوتے ہیں. اسی طرح جب ایک باہر سے ایک مناد آتا ہے تو جب ہم سب کو دیکھتا ہے تو وہ بھی ہماری جو ہے وہ مختلف زندگیوں پر جب غور کرتا ہے تو وہ ہرٹ ہوتا ہے. آمین. تو اس چرچ کو گروم کرنے کے لیے، بلڈ کرنے کے لیے ہر شخص جو ہے ایک خدمت میں ہے. بہنیں جو ہے اپنی خدمت میں ہے، بھائی اپنی خدمت میں، جوانوں کے پاس اپنی خدمت. آمین. تو جو چرچ ہے، چرچ کا مطلب ہے کہ سیپریٹڈ، کالڈ آؤٹ، الگ کیے ہوئے لوگ، بلائے ہوئے لوگ. تو آج جتنے بھی ہم یہاں پر جمع ہیں تو یہاں جو ہے وہ ایک اتوار بازار کی طرح جو ہے ایک ماحول یا مجمع نہیں بنا ہوا کہ کوئی اٹھ کے جدھر سے بھی آ گیا اور آ کے اس نے میٹنگ اٹینڈ کر لی. یہاں جو جتنے بھی لوگ جمع ہیں یہ وہ آخر زمانہ کے پیغام پر جو کیا رکھتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اس آواز پہ جو ہے ایمان رکھنے والے لوگ یہاں پر موجود ہیں. وہ اس زندہ کلام پر ایمان رکھنے والے اگر جب یہ لوگ یہاں پر موجود ہیں تو وہ کیا ہے؟ وہ تنظیموں سے نکلے ہوئے ہیں، وہ جو ہے ان چیزوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے مقابلہ کیا اور اپنے آپ کو الگ کیا، اور خدا نے آج جو ہے ہم ایک یونٹی میں رکھا ہوا ہے. آمین. اور یہ خداوند کا آپ پہ خاص فضل ہے، اس کا گہرا فضل ہے کہ خداوند نے آپ کو الگ کیا ہے. آج آپ کو ان کی چیزیں اچھی لگتی ہیں؟ یہ آپ سے میرا سوال ہے. کس کس کو اچھی لگتی ہے؟ اپنا ہاتھ کھڑا کرے. جدھر سے شاید ایک دو کھڑے ہو جائیں ہاتھ. ہیں ان کا ڈانس کرنا، ان کا میوزک سننا، ان کی یہ چیزیں اور یہ ساری باتیں. اگر آپ کو آج ان چیزوں سے نفرت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ان لوگوں سے جو ہے وہ الگ کیے ہوئے ہیں. آمین. آپ ان چیزوں کے ان لوگوں کے سے کام نہیں کر رہے، آپ ان لوگوں کی سی زندگی نہیں گزارے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ الگ کیے ہوئے لوگ ہیں، آپ جو ہے وہ بلائے ہوئے لوگ ہیں. اور یہ خداوند کا آپ پر گہرا فضل ہے. تو نبی کہتا ہے کہ جس طرح خدا نے مصر سے جو ہے وہ بنی اسرائیل کو نکالا تو وہ کیا تھا؟ وہ پہلا چرچ تھا. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ خدا ان کا دنیا داری سے، تنظیموں سے نکال رہا ہے، ان کے معاملات سے نکال رہا ہے اور ان کو کہاں پہ لے کے جا رہا ہے؟ وعدہ کی سرزمین میں. تو کیا سارے ہی بنی اسرائیلی نکل آئے تھے؟ لیکن وہ نکلے تھے جنہوں نے اپنے دروازے پر اس لہو کو لگایا تھا. آمین. جنہوں نے اس محبت کا اظہار جو ہے اپنی زندگی سے کیا تھا کہ آج ہم اس لہو کو جو ہے اپنی گھرانے پر لگائیں گے، اپنی زندگی میں لیں گے. اور جب وہ اس لہو کو لے کے نکلے تو وہ لہو ان کے ساتھ ساتھ چلتا رہا. آمین. تو آج ان جوانوں کو، ان زندگیوں کو، ان بچوں کو کیا ہے؟ اپنی زندگی پر جو ہے کس چیز کی ضرورت ہے؟ کیا لگانے کی؟ آج خداوند کے لہو کو مانگے. اور لہو اصل میں کیا ہے؟ لہو اصل میں خدا کا رحم ہے. آمین. زور سے بولیں آمین. لہو کیا ہے؟ خدا کا. اور خدا کے تخت سے جب رحم اٹھ جاتا ہے تو وہ تخت عدالت بن جاتی ہے.
یہ بہت ہارڈ جو ہے، یہ بہت اور بڑی ڈیپ بات ہے کہ جب آپ نے اپنے اوپر خدا کا لہو لگا لیا ہے تو آپ اس بات پر ایمان رکھیں کہ خدا کا رحم میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. وہ پوری مسافت میں بنی اسرائیل کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چلتا رہا، لیکن جب آپ اس لہو کو رد کر دیتے ہیں، جب آپ وقت کے کلام کو رد کر دیتے ہیں، تو وہی خدا کا رحم جو ہے خدا کی عدالت بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، پھر وہ آپ کو کوڑے مارتا ہے، وہ آپ کو جو ہے وہ درست کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس سے پہلے کہ آپ پر عدالت آئے، اس سے پہلے کہ خدا آپ کو تنبیہ اور ملامت کریں، آپ اس فضل کے نیچے اس رحم کے نیچے جو ہے اپنے آپ کو رکھنے کی کوشش کریں اور خداوند کے حضور جو ہے اپنا آپ پیش کر دیں. آمین. کون اس بات کے لیے آج تیار ہے؟ آپ یہ ہاتھ مجھے نہیں دکھا رہے، میں یہ بڑے وثوق سے ہی بات کر رہا ہوں. آپ کس کو یہ ہاتھ دکھا رہے ہیں؟ تو جو ہاتھ دکھا رہے ہیں لیکن منہ سے نہیں بول رہے، کس کو ہاتھ دکھا رہے ہیں؟ تو آپ کو جو ہے اس لہو کے نیچے رہنے کی ضرورت ہے. خدا سے اس کا رحم مانگے، خدا سے ڈنڈا نہ مانگیں کہ خداوند مجھے ڈنڈے سے درست کر. خداوند سے اس کا رحم مانگیں کہ خداوند تو اپنے رحم کی بدولت خداوند تو میری درستگی کر. میں اس لائق نہیں کہ خداوند تیرے عذاب کو برداشت کر سکوں، میں اس لائق نہیں کہ خداوند میں ان تکلیفوں کو برداشت کر سکوں، اپنے رحم کی بدولت خداوند تو میری درستگی کر. آمین. اب بردر ادھر بات کرتے ہیں کہ الشبا جو تھی اس کے بارے میں اور مریم کے بارے میں کہ الشبا had did herself 6 months as a mother and the little baby had never moved. It was dead in its mother womb. You know that's subnormal 6 months. کہ جو یوحنا کی ماں تھی اس کے پیٹ میں جو تھا، جو بچہ تھا، وہ 6 ماہ گزر چکے تھے. اور نبی کہتا ہے کہ یہ نیچر ہے کہ جب اتنا ٹائم آ جاتا ہے تو ماں کو جو ہے اپنے اندر جو ہے ایک موومنٹ فیل ہوتی ہے، لیکن ابھی تک جو ہے اس کو ایک موومنٹ فیل نہیں ہو رہی تھی کہ بچہ اس کے اندر جو ہے وہ حرکت نہیں کر رہا تھا. ادھر لکھا ہے کہ لٹل بیبی ہیڈ نیور مووڈ، کبھی تک اس نے جو ہے ایسا کوئی سائن پیش نہیں کیا تھا کہ وہ بچہ اندر زندہ ہے. وہ ایک مرے ہوئے بچے کی مانند جو ہے وہ ایسی علامتیں پیش کر رہا تھا کہ الشبا بھی کبھی پریشان ہو جاتی ہوگی کہ بچہ ٹھیک تو ہے. 2 or 3 months از لائف. کہہ رہے ہیں کہ 2 سے 3 ماہ میں جو ہے وہ زندگی جو ہے وہ اس بچے کے اندر جو ہے وہ موومنٹ جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتی ہے. بٹ شی ڈڈ ہر سیلف اینڈ وڈ ناٹ شو ہر سیلف. And when she seen the Virgin Mary coming, she ran and threw her arm around her and hugged her and kissed her. I like to see women meet one another like that. کہتا ہے لیکن جب مریم اس کے پاس آئی تو وہ اپنی بہن کے پاس جو ہے وہ بھاگی چلی آئی اور اس نے جو ہے اس کو آ کے حق کیا اور اس کو جو ہے اس نے چوما اور جپی لگائی. اور جب وہ اس کے ساتھ اس طور سے فیلوشپ کرتی ہے کہ اپنا آپ جو ہے اس پر وہ کیا کر دیتی ہے، نچھاور کر دیتی ہے. تو وہ پھر مریم بھی جو ہے وہ امید سے تھی، تو وہ جب اس کو جا کے اپنا حال بتاتی ہے تو وہ فرشتے نے جو اس سے کلام کیا کہ تیرے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام کیا رکھنا، یسوع رکھنا. اور جب اس نے خداوند یسوع مسیح کا نام لیا تو جو یوحنا تھا اپنی ماں کے رحم میں جو ہے وہ اچھل پڑا. آمین. وہ کس بات سے اچھل پڑا؟ وہ مریم کے لفظوں سے نہیں اچھلا تھا. وہ کیا ہوا تھا کہ کلام اس کے پاس آیا تھا. خداوند یسوع مسیح جب اس کے پاس آ گیا تو وہ مردہ زندگی جو ہے وہ اندر جو ہے وہ ایک جو ہے آمین پریز گاڈ ہالےلویا کے ساتھ جو ہے وہ اٹھ کھڑی ہوئی. اور اس کی ماں نے جو ہے ایک ایسی خوشی فیل کی جو اس نے ابھی تک جو ہے اپنی زندگی میں فیل نہیں کی تھی. اسی لیے کہ جب ایک بلیور کی زندگی میں جب کلام اس کے پاس آتا ہے تو بلیور جو ہے وہ ٹکتا نہیں ہے، وہ بھاگتا ہے، وہ دوڑتا ہے، وہ منادی کرتا ہے. جس طرح
سامری عورت کے پاس جب کلام آیا تھا، جب خداوند یسوع مسیح اس کنویں پر آیا تو اس نے کہا کہ تو کون ہے، کہ تو مجھے کیا کون لگتا ہے کہ کوئی نبی ہے، ٹھیک ہے. اور جب اس پہ وہ ساری باتیں ظاہر ہوئی تو وہ بھاگی دھوڑی کیا چلی گئی اپنے لوگوں میں کہ میں اس بات کو بیان کروں، اور اس نے اس بات کی گواہی دی. اسی لیے جب آپ کے پاس کلام پہنچے، جب خدا کا کلام مذبح سے آپ کے پاس آئے تو بے شک آپ جو ہے ایک مردہ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن جب خداوند کا کلام آپ کے اوپر ہٹ کرے تو آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کے اندر جو ہے وہ ایک زندگی جو ہے وہ ظاہر ہو جانی چاہیے. اور زندگی کس طرح سے ظاہر ہوتی ہے؟ زندگی ایکسیپٹنس سے ظاہر ہوتی ہے، خدا کے کلام پر آمین کرنے سے. اور جو اس کی ماں کا جو اظہار تھا، جو طریقہ کار تھا کہ اس نے بڑی جو ہے وہ وارم ویلکم کیا اپنی بہن کا، اور بڑے اسے جو ہے وہ خوبصورت طریقے سے ملی، اور اس نے کیا کیا، اس کلام کو جو ہے اپنی زندگی میں ریسیو کیا. لکھا گیا آگے، مین I like to see men meet one another and greet one another, you know. They got today, there is no fellowship among people, that's right. نبی کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ جو ہے ایک دوسرے سے اچھے طریقے سے ملیں. فیلوشپ کرنی ہے تو پھر اچھے طریقے سے کریں، نہیں کرنی تو پھر نہ کریں. آپ نے اگر چرچ آنا ہے، آپ نے اگر کسی کے گھر جانا ہے تو اچھے طریقے سے جائیں. آپ نے اگر ملنا جلنا رکھنا ہے تو اچھے طریقے سے رکھیں، ورنہ نہ رکھیں. دیر از نو فیلوشپ امانگ پیپل. کہہ رہے ٹوڈے، آج کے وقت میں جو ہے لوگوں کے درمیان درست فیلوشپ نہیں ہے. مین واک اپ اینڈ اسٹے جسٹ اے لٹل بیٹی اولڈ کولڈ ہینڈ شیک. کہ لوگ آتے ہیں اور ایک دوسرے سے، جس طرح اس تصویر کس کس کو نظر آ رہی ہے، لوگ آتے ہیں اور ایک بجھے ہوئے دل سے جو ہے وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اور اس طرح کر کے، بھائی جی ٹھیک ہو، ہاں جی ٹھیک ہے، ساتھ ہی ہوتے. دوسرے بھائی بہنیں بھی اس طرح ایک دوسرے سے ٹھنڈے مزاج سے جو ہے وہ ملتی ہیں، اور بچے جو ہیں وہ تو ملتے ہی نہیں ہیں. نبی کہتا ہے کہ یہ اس زمانے کی جو ہے یہ بری ترین جو ہے ایک اسپرٹ ہے. آپ نے اگر چرچ اس رویے کے ساتھ آنا ہے تو معذرت کے ساتھ آپ چرچ نہ آئیں. آپ اپنے اوپر خدا کی عدالت کو لے کر نہ آئیں. آپ اگر چرچ میں آ رہے ہیں تو اس کے رحم کو لے کر جو ہے اپنے اوپر جو ہے اس سفر کو جاری رکھیں. چرچ آرڈر یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے 3 گیت گائیں، 4 دعائیں کریں، ٹھیک ہے، اور چندہ اس طرح اٹھا لیں. اور اصل میں چرچ آرڈر یہ ہے کہ آپ جو ہے ایک دوسرے سے درست فیلوشپ کریں. یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کو ایک ڈسپلن سکھاتی ہیں کہ آپ نے چرچ میں کس طرح ہدیہ لینا ہے، کس طرح مطلب آپ نے اٹھنا بیٹھنا ہے، میٹنگ کو ڈسٹرب نہیں ہونے دینا تاکہ روح القدس کی جو معموری ہے وہ یہاں سے اٹھ نہ جائے. لیکن اصل میں روح القدس کا آپ کے اندر رہنا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کی فیلوشپ ضروری درست ہو. آمین. جب آپ ایک بلیور کے کریکٹر پر ایک دوسرے سے فیلوشپ نہیں کریں گے، ایک دوسرے سے ملیں گے نہیں، تو بے شک آپ جو ہے وہ اس ساری ایک ڈکٹیشن ہے جو آپ کو دی گئی ہے، ایک سارا ایک رول جو آپ کو دیا گیا ہے، اس کو اے سے لے کر زیڈ تک پورا کریں. آپ اس ٹھنڈے شیک ہینڈ کے ساتھ ہی جو ہے وہ جس طرح فالج نہیں ہوا ہوتا ہاتھ کو، ایسے ایسے آپ نے دیکھا کبھی کسی کا ہاتھ، وہ ایسے ایسے ہی چرچ سے ہوتا ہوا باہر چلا جائے گا. نبی کہتا ہے کہ آئی لائک دیٹ بگ اولڈ پمپ ہینڈ شیک. ٹھیک ہے، آپ کھڑے ہوں ذرا میرے سامنے، ٹھیک ہے، کولڈ ہینڈ شیک نہیں کرنا. بھائی جی ٹھیک ہو، ہاں ٹھیک ہے، آپ چلے جائیں، ٹھیک ہے ایسے. لیکن جب آپ میرے سے ملنے آئیں گے، نبی کہتا ہے کہ ایسے، بردر ہاؤ آر یو، دیٹس گڈ. پھر میری آپ کے ساتھ ایک جپھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، میرا چہرہ بھائی کے ساتھ، چہرے کے ساتھ لگنا چاہیے، ٹھیک ہے. بھائی کے اندر جو ہے ایک فیلنگ آنی چاہیے کہ بھائی میرے ساتھ سنسیئر ہے. لیکن جب میں اس کے ساتھ ایسے ہینڈ شیک کروں گا، اس کی سپر سینس جو ہے
اندر سے سمجھ آئے گی کہ یہ بھائی میرے ساتھ فیئر نہیں ہے. نیکسٹ ویک آئے گا یہ پھر میرے ساتھ ایسے ملے گا, اسے نیکسٹ ویک آئے گا, سالوں سال لگ جائیں گے, اور ایک وقت آئے گا کہ یہ میرے سے ملنا چھوڑ دے گا. تو آپ کا ملنا جلنا, آپ کی فیلوشپ, ہمارے اوپر چرچ میں کھانے بنتے ہیں, سب فضول ہے اگر یہ چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں. جب ہم اندر سے درست نہیں ہیں تو ہمیں کسی چیز کا فائدہ نہیں ہے. آپ ادھر بٹیر بنا لیں, ادھر آپ سجیاں کھلائیں لوگوں کو, جو مرضی کر لیں, یہ کھانے جو ہے آپ کو جو ہے وہ اٹرنل لائف نہیں دے سکتے. آپ کو ابدی زندگی جو ہے ان کھانوں سے نہیں ملے گی. آپ کو ابدی زندگی جو ہے وہ ساگ پات کھا لیں, پیاز سے روٹی کھا لیں. چرچ میں کہتے ہیں جی اتنے گوشت ہونا چاہیے, مرغی ہونی چاہیے, لوگ گلاں کرتے ہیں, گلا وہی کرتے ہیں جڑا حصہ نہیں پاندے. لیکن جو چرچ میں اگر 10 روپے بھی دے, لیکن اگر آپ اس کو پیاز سے بھی روٹی دیں تو اس کا جو مقام ہے وہ روٹی نہیں ہے, اس کا مقام کیا ہے, وہ فیلوشپ ہے. میں نے آپ کو پچھلی دفعہ ایک بات بتائی تھی کہ ہم چھوٹے تھے, ایک اپنی بزرگا کے گھر گئے تو انہوں نے چرچ کے بعد بڑے اہتمام سے ہمیں بلایا اور انہوں نے کہا آپ ہمارے ساتھ آ کے روٹی کھائیں, اور انہوں نے ہمیں ناردانے کی چٹنی میں چینی ڈال کے جو ہے وہ گرم گرم روٹیوں کے ساتھ دی, اور میں کہتا ہوں اس جیسا بہترین کھانا میں نے آج تک نہیں کھایا. آمین. تو یہ کیا ہم مذاق کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ؟ کیوں ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے؟ اگر آپ کسی سے نہیں ملنا چاہتے تو پھر یہ ڈرامے بازی چھوڑ دیں. میں اس کو پسند کرتا ہوں, میں اس کو پسند نہیں کرتا. میں اس کے گھر جاتا ہوں, میں اس کے گھر جانا پسند نہیں کرتا, کیونکہ اس کے خیالات میرے ساتھ نہیں ملتے. کلام کہتا ہے کہ ایک روح ہے, ایک بپتسمہ ہے, ایک خدا ہے. آپ کا خدا فرق ہے, اس کا خدا فرق ہے, آپ کا فرق ہے, تو کیوں میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ فیلوشپ نہیں رکھنا چاہتا؟ جتنا وزٹ میں آپ کی طرف کرتا ہوں اتنا میں اس بھائی کی طرف کیوں نہیں کرتا؟ ہمارے اندر دیمک لگ چکی ہے. میں نے پچھلی دفعہ جو یوئیل کی کتاب میں سے پریچ کیا, کس کس کو یاد ہے کہ کیا ہوا کہ ان ٹڈیوں نے کیا کیا؟ پہلا گول آیا تو دوسرے کو چٹ کر گیا, دوسرا تیسرے کو, تیسرا چوتھے کو. آپ اپنی حالت کو دیکھیں کہ آپ جو ہے اب مرے ہوئے مقام پر آ چکے ہیں. ہمیں جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک درست جگہ پر لانے کی ضرورت ہے. اس لیے نبی کہتا ہے کہ شجر دلہن کی بحالی, ٹھیک ہے, کہ یہ دلہن جو ہے اس طرح سے دلہن نہیں ہے. ہم تو بڑے ادھر جب کوئی آ جاتا جی, اور ساڈے کول مکاشفہ 10 آتے, ساڈے کول ملاکی 4 ہے, ساڈے کول لے آوے, ساڈے کول کھ بھی نہیں ہے. نبی کہتا ہے کہ جب آپ کے اندر محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں. ایک بھائی سے میں نے بھی بات کی, کہتا ہے یہ ٹائم نہیں ہے محبت کرنے کا, لوگوں کو جو ہے وہ اکٹھا کرنے کا, ان کے ساتھ جو بڑے جو چوچلے کرنے کا. اب وقت ہے کہ آپ اپنا کام علیحدہ کریں, دوسرا علیحدہ کریں. ادھر ہر بندے نے اپنی علیحدہ دکان کھولی ہوئی ہے. I like that great big old pump handle type. Get her around here like that, go a feeling in it. ٹھیک ہے, کہہ رہے جب تک آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں فیلنگ نہیں آتی تو اس کا مطلب ہے کہ کسی جگہ پہ کوئی غلطی ہے. That's right. I like the old fashioned way. نبی کہتا ہے کہ جس طرح لوگ پہلے طرز سے ایک دوسرے سے ملتے تھے, ہمیں پھر سے اس مقام پہ جانا ہے. تو آپ کو پتہ ہے ملاکی 4 بار کا جو نبی ہے یہ کیا کرنے آیا ہے؟ نبی کیا کرنے آیا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے ہم جو غلط جگہ پہ کھڑے ہیں. کون کون مانتا ہے؟ ایک دوسرے کو دیکھ کے بے شک ہاتھ اٹھا لیں. اس بات کو مانے ہم غلط جگہ پہ کھڑے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس جو نبی آیا وہ ہمیں بحال کرنے آیا ہے
تو اگر آپ کے اندر یہ چیزیں ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ بحال نہیں ہوئے. خدا سے اس کا رحم مانگے کہ خداوند ہمیں بحال کر, ہم ان پرانے طرز کی جو ہے محبت ہے, اس اولڈ فیشن وے کو جو ہے اپنی زندگی میں لائیں, تاکہ ہم ایک دوسرے سے جو ہے وہ دل لگا کے ملیں, ہم ایک دوسرے سے جو ہے وہ اس لیول پہ آ کے ملیں گے, کرنٹ فیل ہو. ٹھیک ہے, جب دو تارے آپس میں ٹوٹی ہوتی ہیں تو جب ان کا کنیکشن کر دیا جاتا ہے تو پھر ٹیسٹر لگا کے دیکھیں, کرنٹ ادھر بھی آ رہا ہوتا ہے, کرنٹ ادھر بھی آ رہا ہوتا ہے. جب ان کی جپھی لگائی جاتی ہے نا تاروں کی, تو دونوں طرف کرنٹ آتا ہے. آمین. اور وہ خدا کا کلام ہے جو ٹیسٹر ہے, آپ اس کو لگا کے اپنی زندگی میں دیکھیں کہ کرنٹ آ رہا ہے کہ نہیں. اگر نہیں آ رہا تو آپ ڈیڈ ہیں. الیکٹریشین کہتا ہے کہ تار ڈیڈ ہے. شیک ہینڈز اینڈ کرائی لائک بیبیز, کہتا ہے کہ ہاتھ سے ملا لیں دیو. لیکن اگلی بات دیکھیں, That's the Lord, that's what the church was established upon. کہ چرچ جو ہے وہ کس جگہ پہ کھڑا ہے, ٹھیک ہے, کس جگہ پہ اس کو تعمیر کیا گیا ہے. That godly brotherly love for one another, کہ ہر ایک دوسرے سے جو ہے وہ برادرانہ محبت رکھے. چرچ اس چیز پہ تعمیر کیا گیا ہے. آمین. آپ کو پتا ہے کہ جب آپ پرفیکٹ مین کا اسٹرکچر دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر سب سے جو ہے وہ برادرانہ محبت آتی ہے. آمین. کس پہ وہ تعمیر ہے؟ ایمان سے ہوتا ہوا جو ہے وہ برادرانہ محبت کی طرف, اپنی ایک گریس کو لے کے, اپنے جلال کو لے کے جو ہے وہ مقام تک جو ہے وہ پہنچا ہے. I seems them even shake hands with one another, leaving the peace and cry like babies to leave one another. They loved one another well. آمین. کہ جب آپ ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں, جب آپ چرچ میں آئیں تو نبی کہتا ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ آپ ایک دوسرے سے گلے مل کے جو ہے وہ روئیں. وہ ہفتہ ہو گیا یار, بہن تو ملی نہیں, بھائی تو کتنے سے, میرا تیرے بغیر دل نہیں لگا. نبی کہتا ہے کہ آپ کی آنکھوں میں جو ہے وہ آنسو آ جانے چاہیے. ادھر شکلیں ایسی بگاڑ لیتے ہیں کہ وہ جیسے کسی کو دیکھا کہ انہوں ملنا ہی نہ پہ جائے اتوں ہی باہر. چرچ آرڈر کیا ہے کہ یہ آپ کی ایک زندگی ہے, اور یہی آپ کے گھر کا آرڈر ہے کہ گھروں میں کیا ہے کہ جب باپ آتا ہے تو بچے موبائل لے کے علیحدہ بیٹھ جاتے ہیں. کسی کی آپس میں فیلوشپ نہیں ہے. بچے آ کے باپ تھکا ہوا ڈیوٹی سے آتا ہے, اس کو آ کے جپی نہیں ڈالتے, حق نہیں کرتے, بلکہ اگلے دن پوچھ رہے ہوتے ہیں پاپا آج بھی آپ کی ڈیوٹی ہے نا, پاپا جی تسی ڈیوٹی تے جاؤ, اسی ٹی وی ویکھیے. کہ پاپا ساڈی جان چھڈے, اسی ٹی وی ویکھیے. ایک بچہ جس کے ہاتھ سالن سے بھیگے ہوئے ہیں, چاکلیٹ کھائی ہے, گندگی سے بھرا ہوا ہے, باپ بڑا سوٹیڈ بوٹیڈ باہر سے آیا, بچے نے دیکھا کہ جیسے ہی باپ آیا تو ایک آرڈر ہے کہ بچہ ہاتھ دھو کے بڑے طریقے سے صاف ستھرا اس کو ملے. ٹھیک ہے, یہ سمجھیں گے چرچ آرڈر کہہ لیں یا گھر کا ایک آرڈر کہہ لیں. لیکن اب کیا ہوا کہ جیسے ہی بچے نے باپ کو دیکھا تو بچے نے اپنا موبائل بھی پھینکا, اپنے کھلونے بھی پھینکے. اس کے لیے ایک بڑا کھلونا اس کا باپ, اس کا گفٹ آ گیا جس کے ساتھ اب وہ کھیلے گا. وہ اپنے گندے ہاتھوں سے ہی, باپ نے سفید سوٹ پہنا ہے, آگے چڑھ گیا اور اس نے باپ کے سارے کپڑے گندے کر دیے, اور اس نے اپنی انر فیلنگ کو جو ہے اپنے باپ کے اوپر ڈال دیا کہ مجھے تجھ سے اندر سے محبت ہے, مجھے اس چیز کی پرواہ نہیں کہ تیرے کپڑے گندے ہو جائیں. اور میں آپ کو 100% کہتا ہوں کہ باپ اس کو جو ہے ذرا بھی کچھ نہیں کہے گا, کیونکہ اس کی محبت نے جو ہے اس رحم کو جو ہے اس پر ظاہر کر دیا ہے. آمین. اس باپ کا جو رحم ہے, جو اس کی شفقت ہے, وہ بچے کے اوپر ظاہر ہو گیا. پھر اس نے اس کو چوما بھی ہے, اور وہ جو اس کے کپڑے گندے ہوئے اور وہ ساری چیزیں وہ اس سے بالا تر ہیں کہ جب اس کے بچے نے آ کے اس کو کس کیا. تو یہ چرچ آرڈر کہ آپ اس ٹائم آئیں, ایسا کریں ویسا کریں, اچھی بات ہے, بچہ ہاتھ دھو کے ملے, ساری اچھی باتیں. لیکن نبی کہتا ہے کہ جب آپ ایک آرڈر سے نکل کے باہر
کہ آپ اندر سے جب کوئی کام کرتے ہیں تو اس کا جو ہے کوئی مقام ہی نہیں ہے. آمین. کہ جب آپ اندر سے جو ہے آپ کی زندگی سے ایک چیز نکل کے آتی ہے کہ آج میں مسیح کے لیے ایک انہونا کام کروں گا, آج میں ایک پیراڈاکس کروں گا, تو وہ پیراڈاکس کیا کرتی ہے؟ وہ آسمان کو نیچے لے آتی ہے. وہ پیراڈاکس کیا کرتی ہے؟ وہ خدا کے رحم کو نیچے لے آتی ہے, اور خدا کا رحم جو ہے پھر اس محبت میں ایک ہو جاتا ہے. آمین. وہ پھر اس بچے کو چومتا ہے, باپ آ کے جو ہے آپ کو کس کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو نبی کہتا ہے کہ ضرور ہے کہ بہنیں بھائی ایک دوسرے سے جب ملے تو ایک دوسرے کے لیے روئیں, ایک دوسرے کے لیے تڑپیں, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اپنے پرانے اختلافات کو, ان پرانے وقتوں کو, اس پرانی نیچر کو جو ہے اپنے اندر سے دور کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں کلام میں لکھا ہے کہ جو اپنے آپ کو چھوٹا بناتا ہے وہ کیا کیا جائے گا؟ کیا کیا جائے گا؟ کون کون بڑا ہونا چاہتا ہے؟ لمبے نہیں ہونا چاہنا, بڑا ہونا ہے. ایک خدا میں ایک بڑا مقام آپ نے حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ چھوٹا بنانا ہے. آپ کو 100% پتا ہے کہ یہ بھائی میرے خلاف باتیں کرتا ہے, 4 بندوں میں بیٹھ کے میرے متعلق اس نے یہ باتیں کی ہیں, لیکن جب آپ آئیں تو آپ اس کو ایسا کرنٹ ماریں, ایسی جپھی ڈالیں, اس کو ایسا پیار کریں کہ وہ کرنٹ اس کے اندر سے سارے, میں کہہ رہا ہوں کہ جراثیم اڑا دے. اس کی ساری جو ایسی نفرت ہے وہ جو ہے وہ تیس نیس ہو جائے, کیونکہ اصل میں وہ بھائی غلط نہیں ہے, اس کے اندر جو اسپرٹ ہے, جو ابلیس ہے, اس نے اس کو غلط بنایا ہوا ہے. اور آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کے پاس محبت ہے, آپ کے پاس خدا کا کلام ہے کہ وہی جو ہے اس کا مقابلہ کرے گی. آمین. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے, آپ اگر موروں کو سمجھے نا تو موریں کیا ہیں, نبی نے بھی ظاہر کیا, برادر نے بھی اس کو ادھر ہماری ایک ریویژن کرائی کہ اس کے پاس کیا ہے, گھوڑ سوار ہیں, 4 گھوڑ سوار ہیں, اور ادھر خدا نے بھی جو ہے ان کے مقابلے کے لیے 4 جاندار تیار کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب وہ سفید گھوڑے کے ساتھ آتا ہے تو خدا اپنا جو ہے وہ ایک ببر کو چھوڑتا ہے. پھر جب وہ لال گھوڑے کے ساتھ آتا ہے تو خدا اپنا ایک جو ہے وہ چھوڑتا ہے. پھر اسی طرح جو ہے جب آپ کے پاس کوئی غلط بندہ آتا ہے تو آپ نے جو ہے اپنے جو ہے وہ اس مسا کو جو ہے اس کے اوپر چھوڑنا ہے. یہ نہیں کہ تسی بھی وہ مسا دے تھلے آ جاؤ, تسی گھوڑے دے تھلے نہیں آ, تسی کی کرنا ہے, تسی اپنے مسا نو او دے کول لے کے جانا ہے تاکہ او دا گھوڑا بھی جڑا ہے نا سیڈ مار جائے. ٹھیک ہے. او دے گھوڑے نو گھوڑا نہیں رہن دینا. تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم اپنے آپ کو بھی جو ہے اسی رنگ میں رنگ لیتے ہیں. ہم کوئی دوست نہ آتا ہے, ہم کہتے ہیں ہم جب تک اس کو 4 نہ سنا لیں نہیں سکون آتا. اپنے اس وے کو جو ہے وہ تبدیل کریں. وقت بہت تھوڑا رہ چکا ہے, اپنے آپ کو ہمبل بنائیں. اور جب آپ خدا سے رحم مانگ رہے ہیں تو خدا کیسے آپ پہ رحم کرے کہ جب آپ دوسرے پر رحم نہیں کرتے. ایک شخص تھا کہ جس کا کچھ قرض تھا, اور جب اس نے جو ہے وہ قرض کے لیے دہائی کی تو بادشاہ نے اس کا قرض معاف کر دیا. بہت زیادہ قرض تھا, لیکن جب وہ باہر گیا تو ایک بندے نے اس کا 1000 روپیہ شاید دینا تھا, انہوں نے جا کے انہوں گلے پھاڑ لیا, تو میرا 1000 روپیہ نہیں دیتا, اپنا 1,00,000 روپیہ چھڑا کے آ گیا. تو جب بادشاہ کو یہ پتہ لگا نا کہ میں نے تو اس کا 1,00,000 روپیہ چھوڑ دیا اور یہ 1000 روپیہ نہیں چھوڑ رہا, انہوں نے کہا تو آ جا, تو اس لائق ہی نہیں. جب آپ پہ رحم کیا جا رہا ہے تو آپ ضرور ہے کہ دوسروں پہ بھی رحم کریں. ٹھیک ہے. اپنی فکر نہ کریں بلکہ کیا کریں, دوسروں کی فکر اپنے سے زیادہ کریں. جب آپ ایسا کرنا شروع کریں گے تو خدا کا رحم جو ہے آپ پر جو ہے وہ زیادہ زور سے جو ہے وہ بابرکت طریقے سے جو ہے آپ پر کام کرنا شروع کرے گا. تو آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہیں جوانوں؟ کیا آپ نے اب بڑوں سے, بہنوں سے, بھائیوں سے کس طرح ملنا ہے؟ ٹھیک ہے. اس بات کو اپنے ذہن سے نکال دیں کہ اس ٹائم کیا ہوا تھا, اس نے مجھے ایسے کہا تھا یا ویسے کہا تھا. آپ اس وقت پہ غور کریں کہ شاید یہاں سے نکلنے کے بعد آپ خدا آپ کی زندگی کو لے لے.
آپ کو خدا مزید 2 سانسیں نہ دے تو کیا آپ اپنی اندر قدرت رکھ کے جو ہے وہ مر جائیں گے؟ اپنا آپ دوسرے پر نچھاور کر دیں، اپنا آپ جو ہے جس طرح مسیح نے اپنا آپ جو ہے ان گناہگار لوگوں پر قربان کیا، تو آج آپ بھی جو ہے اس کریکٹر کو جو ہے اپنی زندگی میں لے کے آئیں. And I could go their house to visit them, and times the Bible was lying open and stained with tears. نبی کہتا ہے کہ جب میں ان کے گھر میں جاتا ہوں نا، جب وہ ایک دوسرے سے جب بہنیں یا بھائی جپی ڈال کے ملتے ہیں نا، تو جب وہ روتے ہیں تو ان کی جو ہے وہ آنسو جو ہے ان کی بائبل پہ گر پڑتے ہیں. تو کئی دفعہ ایسا ہوا کہ یا بائبل پڑھتے پڑھتے جو ہے وہ رو پڑتے ہیں. تو میں کسی کے گھر گیا اور بائبل کھولی تو وہ بائبل آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی. کب آئے گا ہمارے اندر یہ مقام؟ چرچ آرڈر ہے، اور اصل میں یہ لائف ہے، یہ آپ آرڈر سے بھی اوپر کی چیز ہے. یہ ایک بلیور کی لائف ہے، یہ اس کا کریکٹر ہے کہ آپ کو جو ہے آپ کے اندر یہ چیزیں آئیں گی، آپ کے آرڈر ٹھیک ہو جائیں گے. جب انسان خود درست ہوتا ہے تو اس کے معاملات سارے ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر اس کو نہیں سکھانا پڑتا ایسے کرو ویسے کرو یہ کرو وہ کرو. اب میں اس نے سوچا پاسٹر صاحب جا کے کسی کو یہ نہیں کہتے کہ او بھائی باہر دیکھیں آ گئی ہیں گاڑی پہ جا کے دیکھے اتارو، باہر اوپر سے پلیٹیں لے کے آؤ، چمچ رکھو گلاس رکھو. کیا ہے کہ لوگ بھائی جو ہے اس لیول تک میچور ہو چکے ہیں کہ ان کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہے کہ چرچ کا کوئی کام نہ رک جائے. لیکن یہ باتیں جو ہے وہ ایک خادم کے وسیلہ سے ہمیں پتہ لگی، لیکن جب پتہ لگ گئی ہیں تو اب کیا ضروری ہے کہ ہمیں اب اس پہ جو ہے وہ ایک پروگرس دینی ہے، کام کرنا ہے. اب وہ بار بار اٹھ کے جو ہے آپ کو نہیں کہیں گے کہ جی کہ ایسے نہ کرو ویسے نہ کرو. اگر وہ بار بار کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نالائق لوگ ہیں، کہ ہم بوڑھے ہو کے بھی جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ نالائق ہیں. پہلا یوحنا کا خط اس کی 14 آیت میرے ساتھ نکالیں. پہلا یوحنا کا خط اس کی 14 آیت میں لکھا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گئے کیونکہ ہم بھائیوں سے محبت رکھتے ہیں. جو محبت نہیں رکھتا وہ موت کی حالت میں رہتا ہے. ہمیں جو محبت نہیں رکھتا وہ کس حالت میں ہے؟ موت کی حالت میں. تو آپ اب اپنے اوپر، میں اپنے اوپر جو ہے اس بات کو امپلیمنٹ کروں کہ اگر میرے اندر وہ محبت نہیں، وہ فیلوشپ، وہ بات نہیں کہ جس طور سے جو ہے دوسرا میری زندگی سے جو ہے وہ انسپائر ہو سکے، میرا انفلوئنس اس محبت کا اور دوسرے کی زندگی پر جو ہے وہ ظاہر ہوئے، تو اگر ایسا نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے کہ میں جو ہے ابھی تک جو ہے وہ ڈیڈ ہوں. تو ضرور ہے کہ میں اس حالت میں آؤں تاکہ وہ زندگی جو ہے وہ ریفلیکشن جو ہے وہ میرا ریفلیکشن جو ہے وہ دوسروں پر جو ہے ایک پازیٹیو وے میں جو ہے وہ ریفلیکٹ ہو. اور یعقوب کے خط میں لکھا ہے، میں یہاں سے اس کو پڑھ دیتا ہوں کہ آئے بھائیو ایک دوسرے کی شکایت نہ کرو تاکہ تم سزا نہ پاؤ، دیکھ منصف دروازہ پر کھڑا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک اور بڑی غلط عادت ہے کہ ایک دوسرے کے سامنے بالکل ٹھیک ہے، ایک دوسرے سے جب ملتے ہیں تو ایسے ملتے ہیں کہ جیسے میرا اور آپ کا جو تعلق ہے اس سے بڑا تعلق ہی کوئی نہیں. اور لیکن جب میں اس محفل میں نہیں ہوں گا تو پھر کیا ہوگا کہ میرے متعلق اتنی شکایتیں ہوں گی کہ اور وہی چند اشخاص جو ہے ایک دوسرے کے متعلق ایسی باتیں کر رہے ہوں گے کہ وہ بندہ جب اس کو اس بات کا پتہ لگے گا تو وہ کہے گا کہ یار میں کن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، میں کن لوگوں کے ساتھ فیلوشپ کرتا ہوں. خدا کا کلام کہہ رہا ہے آئے بھائیو ایک دوسرے کی شکایت نہ کرو تاکہ تم سزا نہ پاؤ. تو اگر ہمارا ایک ایسا ایٹیٹیوڈ ہے، ایسی ہمارے گھرانوں میں اگر ایسی سنگت ہے، ایسی فیلوشپ ہو رہی ہے تو کیا ہے یہ ایک سزا کے لائق ہے. آپ ایک ایسی ڈگر پہ چل رہے ہیں کہ آپ خدا کی عدالت کو جو ہے اپنے اوپر لانے کے لیے
جو ہے وہ تیار ہے کہ خداوند اپنا جو ہے وہ اپنی عدالت ہمارے اوپر لے کر آ، کیونکہ ہم نے اپنی ایک روٹین ایسی ایڈجسٹ کر لی ہے کہ ہمارا منہ جو ہے وہ چلنا بند ہی نہیں ہوتا کسی کے متعلق. ہمارے سینس میں یہ بات ہی نہیں آتی کہ یار ہم کیا کر رہے ہیں. ہمارا وہ رویہ، وہ مزاج، اس نے کہا کہ ایسا مزاج رکھو جیسا کہ مسیح کا ہے. لیکن جب ہم اپنی زندگی پر اپنے آپ کو کلام کے ساتھ جب اس لائف کو میچ کریں تو پھر ہم سمجھ جائیں گے کہ ہم جو ہے وہ غلط جگہ پر جا رہے ہیں. تو ضرور ہے کہ اس بات کو بھی جو ہے شکایتوں والی بات، کسی نے اگر آپ کے متعلق کوئی ایسی بات کہہ دی، کسی نے اگر آپ کو برا بھلا کہہ دیا، اگنور کر دیں. اس کے متعلق جو ہے آپ اس گھوڑے کو لے کے جو ہے وہ دگڑ 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 لے کے جو ہے اس کی طرف بھاگنا نہ شروع کر دیں کہ میں تو آج چھوڑوں گا نہیں، میں آج جو ہے وہ اپنا بدلہ لے کے آؤں گا، میں ایسا کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں چرچ چھوڑ دوں گا، میں جو ہے وہ اس کو پورا کر کے آؤں گا. اس نے کہا پورا تو دور کی بات، تو نے شکایت بھی نہیں کرنی، تو نے اپنا رویہ ایسا رکھنا ہے کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے. ادھر لوگ ایک دوسرے کو پمپ کرتے ہیں، وہ انہیں ایج کیتا ہے، وہ جس کو نہیں بھی پتا ہوتا اس کو بھی بتاتے ہیں، اس کا بھی ذہن خراب کرتے ہیں. اور اس کے ذہن میں بھی جو ہے اس کے ذہن کو آلودہ کرتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے ایک بلیور کی لائف میں، اس کے کریکٹر میں جو ہے یہ چیزیں جو ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے. پھر متی 5 میں لکھا ہے کہ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمن سے عداوت. پرانے عہد نامے کی بات ہے. لیکن جب مسیح آیا تو مسیح نے کیا کہا کہ لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو. آمین. ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے دشمنوں سے. کون کون آج کے بعد اپنے دشمن سے محبت رکھے گا؟ آمین. اپنے رویے کو آپ خدا کے آگے رکھیں کہ خداوند میں اکثر ایسا کرنا چاہتا ہوں لیکن ہو نہیں پاتا، لیکن خداوند تو میرے لیے اٹھ کھڑا ہو. خداوند میں آج کے بعد ایسا کوئی جو ہے ایسا کام نہیں کروں گا کہ جس سے جو ہے تیرا روح رنجیدہ ہو. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے دشمن سے کیا کرنی ہے؟ محبت رکھنی ہے. اور اپنے ستانے والوں کے لیے، ایک تو دشمن ہے اور ایک کیا ہے؟ ستانے والے ہیں. وہ سے ایک اوپر کی کیٹیگری ہے. ایک ہوتا ہے خاموش دشمن جو پیچھے بیٹھ کے جو ہے وہ ٹس 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 کرتا رہتا ہے، اور ایک جو ہے وہ ڈنڈا پھاڑ کے جو ہے وہ مار بھی دیتا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ جو گوسپس کرتے ہیں ان سے تو محبت کرنی ہے جو تمہارے خلاف جو ہے باتیں کرتے ہیں، لیکن ایک آندھا جڑا ڈنڈا ہی کٹ مارتا ہے تو اسی وہدے نال بھی محبت کرنی ہے. آمین. ہم ایسا کریں گے؟ ذکیل ایسا کریں گے؟ آمین. کیونکہ اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں ہی سے محبت رکھو تو تمہارے لیے کیا اجر ہے؟ کیا محصول لینے والے بھی ایسا نہیں کرتے؟ تو یہ تو جو دنیا دار لوگ ہیں ان کے لیے یہ بات ہے کہ اس نے کہا تھا کہ دانت کی شریعت جب کہتی ہے کہ دانت کے بدلے دانت، آنکھ کے بدلے آنکھ، لیکن جب خدا یہ سمسی آتا کہتا ہے اگر تیرے ایک گال پہ کوئی تماچا مارے تو اسے کیا دوسرا بھی ایل ہے، ایک اور اپنا غصہ کاٹ لے اور اس کو کہیں آئی لو یو بردر. آمین. آمین. کیا محصول لینے والے ایسا نہیں کرتے؟ اور اگر تم فقط اپنے بھائیوں ہی کو سلام کرو تو کیا زیادہ کرتے ہو؟ ایک دن نال تسی وہ فالے جالے ہاتھ دے نال ہینڈ شیک کرتے ہو، ٹھیک ہے، لیکن جب تہاڈے کوئی مطلب دا بندہ آندا ہے تو انہوں این جفی پا کے ملتے ہو، چومدے این بھائی نو چک بھی لیندے ہو. کہتے ہی کیا کرتے ہو تم؟ کیا کہہ رہے ہو؟ تم اپنے بھائیوں ہی کو سلام کرو تو کیا یہ زیادہ کرتے ہو؟ غیر قوموں کے لوگ بھی ایسا نہیں کرتے. کہہ رہے غیر قوموں کے لوگ بھی ایسا نہیں کرتے، لیکن تم کیا ہو؟ بلیور ہو. دی کریکٹر آف بلیور ان چرچ، دی کریکٹر آف بلیور ان دیئر ہومز. ٹھیک ہے، بس چاہیے کہ تم کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے. یہ ساری باتیں جو ہیں یہ آپ کو کس طرف لے کے جا رہی ہیں؟ کاملیت کی طرف، پرفیکشن کی طرف لے کے جا رہی ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟
کامل بننا ہے. تو کامل بننے کے لیے کوئی بہت بڑی بیماری نہیں ہے کہ جسے آپ نکل نہیں سکتے. اس کے لیے صرف ایک طریقہ ہے, اپنے آپ کو ہمبل بنا لیں, اپنے آپ کو رد کیا ہوا شخص بنا لیں, جس طرح مسیح جو ہے ایک رد کیا ہوا شخص تھا. جب آپ اپنے آپ کو یہ کہہ لیں گے کہ آئی ایم سم تھنگ, میرے جیسا تو ہے کوئی نہیں, کچھ سمجھدار ہی نہیں ہے, آپ اپنے آپ کو دنیا کا بیوقوف ترین بنا لیں انسان, لیکن خدا کی نظر میں آپ جو ہے ایک کامل شخص گنے جائیں گے, آپ ایک راست باز شخص گنے جائیں گے. اپنی اس ڈگنیٹی کو, اپنے اس فخر کو, اپنے ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ زیرو کر دیں. نبی کہتا ہے کہ آپ جو ہے ایک رستے کا کارپیٹ بن جائیں. اگر آپ کے اوپر سے جو ہے لوگ ایسے ایسے کر کے گزریں کہ آپ کو جو ہے وہ آپ کا ستیہ ناش کریں, تو ان کو کرنے دیں. ایک وقت آئے گا ان کا بھی ستیہ ناش ہو جائے گا, اور وہ خدا خود کرے گا. آپ کو جو ہے وہ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کسی سے جو ہے آرگومنٹ کرنے کی, کسی سے بدلہ لینے کی. اگر آپ اس کی صورت اور شبیہ پہ بنائے گئے ہیں تو ضرور ہے کہ اس رحم کو پسند کریں, اس کے رحم کو مانگیں, اس کے فضل کو مانگیں. اور یہ جو ہے صرف اور صرف آپ کی خواہش سے, آپ کے ایمان کے ساتھ, آپ کی دعا کے ساتھ جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کی زندگی میں آ سکتی ہیں. کہنے کو تو ایک بڑی مشکل بات ہے کہ اپنے آپ کو مارنا. کہتے ہیں کہ جب تک بیج اپنے آپ میں مر نہیں جاتا تو وہ پھل نہیں لاتا. آمین. بیج کو ضرور ہی جو ہے وہ زمین میں پہلے مرنا پڑے گا, اور مرنے کے بعد کیا ہوگا, اس کے اندر سے ملٹیپل گرین نکلیں گے. پھر ایک بیج نہیں آئے گا, پھر اس کے اندر سے جو ہے وہ کئی بیج جو ہے وہ آئیں گے, اور وہ بیج جو ہے وہ ببرکت ہوگا. آمین. نبی کہتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ گنہگاروں سے جو ہے وہ محبت کرنی چاہیے. اور ادھر کیا ہے کہ ہم جو ہے اپنے مطلب کے لوگوں کے ساتھ فیلوشپ کرنا پسند کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یار اس کو جو ہے وہ میسج کی بہت سمجھ ہے, تو اس کے ساتھ بیٹھنا ہے, اس کے ساتھ بات کرنا ہے, اس سے ہمیں بھی بلیسنگ ملتی ہے. تو اس کا کیا قصور ہے کہ جس کو کوئی میسج کا پتہ ہی نہیں ہے, تو وہ جو ہے اس کا سارا جو گناہ ہے نا وہ آپ کے سر پہ جا رہا ہے. کہ آپ کو ضروری تھا کہ آپ اس کو سمجھائیں, آپ کو ایک منسٹری دی گئی ہے کہ آپ یہ خوشخبری اس کے پاس لے کے جائیں, لیکن آپ جو ہے اپنے لوگوں کے ساتھ, اپنے میچ کے لوگوں کے ساتھ ہی جب فیلوشپ کرتے ہیں اور دوسرے شخص کو جو آپ اگنور کر دیتے ہیں, تو خدا جو ہے عدالت جو ہے اس کی جو ہے آپ کے سر پر لے کر آئے گا. God loved when you were in sin, and if the Spirit of God is in you, you love the other person when he is wrong. کہ جب ہم گناہگار ہی تھے تو خداوند نے ہم سے اس وقت محبت کی. آمین. جب ہم گناہگار تھے تو خداوند نے اس وقت ہم سے محبت کی. تو اب جب یہ بھائی گناہگار ہے, اس کی زندگی میں مجھے گناہ نظر آ رہا ہے, تو مجھے اس سے نفرت کرنی چاہیے. تو ضرور ہے کہ اب میں اس سے محبت کروں کہ مسیح مجھ میں سے ظاہر ہو اور اس کی زندگی جو ہے وہ بدلے. آمین. تو محبت جو ہے, محبت کیا کرتی ہے, وہ سب کچھ سہ لیتی ہے, سب کچھ برداشت کرتی ہے. آمین. تو محبت کو ہم نے ایک اپنی زندگی میں لے کے آنا ہے, اس لائف کو اپنے اندر لے کے آنا ہے. جب ہمارے اندر یہ لائف آ جائے گی تو ہمیں یہ گرجیں, یہ موریں, یہ سب کچھ خود سمجھ آ جائے گی یہ کیا ہے. آپ کو جو ہے لمبی لمبی تقریریں سننے کی ضرورت نہیں پڑے گی, یوٹیوب پہ یا ادھر میسج سننے کی ضرورت نہیں پڑے گی. پھر وہ میگنیٹ آپ کو یہاں سے جو ہے وہ ڈائریکٹ کھینچ لے گا اور آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. آپ اپنے آپ کو جو ہے ایک درست حالت میں پہلے لے کر آئیں, اپنے آپ کو جو ہے ایک ہمبل بنائیں, آرگومنٹ نہ کریں, لڑائی جھگڑے سے باز آئیں, شکایتیں نہ کریں. ایک جو ہے ہولی اسپرٹ کا جو ایک انوائرمنٹ ہے جو ہے آپ اس کو ایک ڈسٹرب نہ ہونے دیں. پھر آپ دیکھیں گے خدا ہماری زندگی میں کیسے کام کرتا ہے. اور کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ گھر میں ایک شخص جو ہے ہمبل ہے, لیکن باقی لوگ جو ہے وہ اگر اس انوائرمنٹ میں نہیں آ رہے, بچے جو ہے اس انوائرمنٹ میں نہیں آ رہے, یا بیوی بہت اچھی ہے تو ہسبینڈ جو ہے وہ بڑا جھگڑالو ہے,
تو وہ اس انوائرمنٹ میں نہیں آ رہے تو آپ کا جو گھر کا جو ایک سسٹم ہے نا وہ بالکل ایک یونٹی میں نہیں رہ سکتا. یونٹی میں رہنے کے لیے گھر کے ماحول کو, کلیسیا کے ماحول کو, کلیسیا کے کریکٹر کو, چرچ کے کریکٹر کو بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہر بندہ اپنی ڈیوٹی میں جو ہے وہ پورا اترے. آمین. ہمارے گھرانے کیوں درست نہیں ہے؟ ایک بندہ درست ہونا چاہتا ہے, 4 نہیں ہونا چاہتے. چرچ میں 5 بندے ٹھیک ہونا چاہتے ہیں, 50 بندے ٹھیک ہونا نہیں چاہتے. تو ہر بندہ جو ہے اس بات کے لیے دعا کرے, اس بات کے لیے کوشش کرے کہ ایک ہمبل طریقے سے جو ہے ہم اپنی زندگی کو جو ہے وہ پورا کر. اور ہمبل ہے نہیں کہ جی ہاں جی بردر جی ہاں جی ٹھیک ہے جی. ہمبلزم یہ ہے کہ آپ خدا کے کلام پہ عمل کریں. آمین. آپ خدا کے کلام پر کہیں جی ہاں جی آمین, ہاں جی ہاں جی ہاں جی, یاد ہے نا. آمین. You may differ your brothers but you cannot hate. کیا آپ کسی کے ساتھ جو ہے اختلاف رائے تو رکھ سکتے ہیں؟ ہو بھی سکتا ہے کہ کوئی شخص غلط بات کر رہا ہو کسی ڈاکٹرائن میں یا کسی بات میں یا کسی بھی چیز پہ یا کسی مشورے میں بھی جو ہے وہ غلط ہو, لیکن آپ اسے دھتکار نہیں سکتے, اس سے نفرت نہیں کر سکتے. یہ آرڈر نہیں ہے, کلام کا آرڈر نہیں ہے. You can differ with a man certainly still he is my brother. لیکن پھر بھی وہ کیا ہے؟ آپ کا بھائی ہے, پھر بھی وہ آپ کی بہن ہے. آپ رشتہ داروں میں, آپ یونیورسٹیز میں, کالجز میں, اسکول میں, چرچ میں کسی سے اختلاف رائے آپ کا ہو سکتا ہے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کی کہ جو ہے اس ریلیشن سے ہٹ جائے. آپ اس کو یہ کہہ دیں کہ جی میرا تیرے سے آج کے بعد کوئی تعلق نہیں ہے, میں ملوں گا اس فالج والے ہینڈ کے ساتھ ہی تیرے ساتھ. نہیں, آپ نے اس کو جو ہے بڑے ورم ویلکم کے ساتھ ملنا ہے, اور ہمیشہ جو ہے اپنی محبت کو جو ہے وہ کمزور نہیں پڑنے دینا. I love him and prove it to him I love him. آپ نبی کہہ رہا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, اس بات کو اپنی زندگی سے کیا کرنا ہے, اپنی محبت کو پروف کرنا ہے کہ واقعی جو ہے میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں. بے شک تیری سوچ میں کوئی فرق ہے یا جو بھی ہے, یا تو بے شک کسی غلط جگہ پہ کھڑا ہے, لیکن میری محبت میں اکثر کیا ہے چرچز کی آپس میں لڑائی ہوتی رہتی ہے. اور بھائی جی تسی آئے ہمارے پاس پڑھ دے, تسی نہیں پڑھ دے, پینٹ دوپٹہ لیندیاں نہیں لیندیاں, یہ وہ کیا کرتے ہیں اس بات پہ جو ہے وہ لڑائی کو اتنا لمبا لے جاتے ہیں کہ سالوں سال جو ہے وہ اس بات کو ایک اختلاف کی بنیاد پہ اپنی محبت کو بھی کھو بیٹھتے ہیں. وہ کہتے ہیں ساڈا تو یہاں دے چرچ جان نو دل نہیں کرتا, ساڈا تو پائیاں نو ملن نو دل نہیں کرتا, یہاں نال جد بھی گل کرو یہ وکری گل کرتے ہیں. یہ کون سا آپ میسج پریچ کر رہے ہیں؟ آپ کا اختلاف یا تو میں غلط ہو سکتا ہوں یا وہ بھائی غلط ہو سکتا ہے, لیکن محبت جو ہے وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتی. آمین. محبت کو زوال نہیں, ٹھیک ہے. نبوتیں ہو تو اور آگے زبانیں ہو تو جاتی, آپ علم ہو تو مٹ جائے گا. بہت ساری چیزیں ہیں, آپ کی ڈاکٹرائن ٹھیک ہو سکتی ہے, میں کسی غلط مقام پہ ہو سکتا ہوں, لیکن محبت جو ہے اس کو کیا ہے زوال نہیں. محبت غلط نہیں ہو سکتی اگر وہ جینوین ہے. اگر آپ کے اندر خدا کی محبت ہے تو وہ آپ کو ایک وقت ایسا بھی لے کر آئے گا کہ آپ اگر غلط مقام پہ ہے تو آپ کو درست مقام پر لے آئے گی. آمین. Denominations isolates himself and separates his fellowship from his brethren. کہ تنظیموں نے کیا کیا, اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک علیحدہ ایک گھیرے میں جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو بند کر لیا ہے. And the palmer worms has eat the life out of it to begin with. اور جو وہ ٹڈیاں ہیں انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ان کو جو ہے وہ کھانا شروع کر دیا. کہ جب آپ اپنے آپ کو جو ہے کہ جی ہمارا ایک علیحدہ حساب کتاب ہے, ٹھیک ہے, چرچ میں کہیں جی ہماری فیملی کا تو ایک علیحدہ رکھ رکھا ہوا ہے, ہمارا تو ایک علیحدہ سسٹم ہے, ہم چرچ کے ان معاملات کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں ہو سکتے, پھر کیا کرتی ہیں وہ ٹڈیاں آپ پر غالب آ جاتی ہیں. وہ ابلیس جب حملہ کرے تو ہمارے لیے کوئی دوسرا بھائی جو ہے وہ اٹھ کھڑا ہو تاکہ وہ ہمارے لیے دعا کرے,
اور ہم اس جو ہے غلبے سے جو ہے وہ باہر آ سکیں, ہم اس آزمائش سے باہر آ سکیں. تو فیلوشپ کیا کرتی ہے؟ فیلوشپ آپ کو متحد کرتی ہے, وہ آپ کو جو ہے ایک جو ہے کمپاؤنڈ بنا کے رکھتی ہے, وہ آپ کو یونائٹ کرتی ہے. آمین. دی چرچ ہیز آلویز کاؤنٹڈ ممبرشپ, گاڈ کاؤنٹس کریکٹر. ٹھیک ہے, چرچز میں کیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں وہ ساڈے کول تے 25-30 کار رہے ہیں, اینی کلیسیا ہے, ساڈا چرچ تے بڑا زبردست ہے, پرستش ہوندی ہے تے بہت زبردست ماحول بن جاتا ہے, سارے لوگ گا رہے ہوندے نے. وہ لوگ کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں, کتنے لوگ آ رہے ہیں, شور شرابہ ہو رہا ہے, ساؤنڈ سسٹم لگا ہے, جو یہاں سے منادی کر رہا ہے اس کی آواز بھی دور دور تک جا رہی ہے, یہاں تک کہ جو آگے پیچھے کے لوگ ہیں وہ بھی بڑا محو ہو رہے ہوتے ہیں کہ بہت خوبصورت کلام ہے. ٹھیک ہے, لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ گاڈ کاؤنٹس کریکٹر. اگر آپ کو یہاں پر 2 بندے بھی جینون راست باز ایک کلیسیا کے اندر ملے تو خدا جو ہے ان زندگیوں کو مبارک کرے گا, خدا ان میں ہوگا. خدا جو ہے وہ گنتی کو پسند نہیں کرتا, خدا جو ہے چناؤ کو پسند کرتا ہے. آمین. تو ہمیں ان باتوں کو دیکھنا ضروری ہے. اور علی اظہر جو ہے جب وہ ربیکہ کو اسحاق کے لیے لینے جا رہا ہے تو وہ ربیکہ کا کیا دیکھ رہا ہے؟ کریکٹر دیکھ رہا ہے کہ میں اپنے جو ہے نبی کے بیٹے کے لیے جو ہے ایک ایسی بیوی لے کے آؤں گا جس کا خوبصورت کریکٹر ہوگا. اور جب وہ اس کے اونٹوں کو بھی پانی پلا رہی ہے اور اس کو بھی پانی پلا رہی ہے تو وہ کہتا ہے یہ تو عام لڑکی ایک ایسا کام نہیں کر سکتی. یہ اس کا کریکٹر ہے کہ جو اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ اس چناؤ میں ہے کہ یہ ضروری جو ہے وہ اسحاق کی بیوی بنے. اور ضرور ہے کہ یہ کلیسیا اس کریکٹر پہ اپنے آپ کو تعمیر کرے کہ یہ جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی بیوی بنے. آمین. All dry church doing some things but getting no power. ٹھیک ہے, کہہ رہا ہے کہ جو چرچز ہیں نا وہ خشک ہیں, ان کے اندر تری نہیں ہے. تری کس سے آتی ہے؟ روح القدس سے. روح القدس کیا ہے؟ میں نے پریچ کیا تھا پہلی بارش اور پچھلی بارش, کس کس کو یاد ہے؟ ٹھیک ہے, اور اسی میں جو ہے وہ ٹڈیاں جو ہے پہلا گول آتا ہے دوسرا آتا ہے اس کو چٹ کر جاتے ہیں. تو بیج کیا ہے؟ بیج اصل میں کلام ہے. جب بیج کو زمین میں بویا جاتا ہے تو زمین آپ ہیں, جب آپ کے اندر کلام کو بویا جا رہا ہے تو اب وہ بیج تو آپ کے اندر آ گیا, لیکن اب وہ صرف بیج کوئی کام نہیں کرے گا جب تک اس پر بارش نہیں ہوگی. تو بارش کیا ہے؟ وہ روح القدس ہے. اور اگر روح القدس اس بیج پہ نہیں آ رہا تو وہ بیج جو ہے وہ بڑھے گا نہیں, پھلے پھولے گا نہیں, اور اس میں زندگی نہیں آئے گی. تو ڈرائی چرچ کیا ہے کہ اس چرچ میں روح القدس کام نہیں کر رہا. ہمارے پاس کیا ہے؟ بیج ہے. آمین. تو ہمیں کیا مانگنے کی ضرورت ہے؟ روح القدس کو, خداوند کی حضوری کو, سنائنٹنگ کو مانگنے کی ضرورت ہے کہ خداوند آ اور اس میسج کو بڑھا. میری زندگی میں جو ہے زمین پر جو ہے خداوند اپنے روح القدس کو ظاہر کر. روح القدس کس طور پہ آتا ہے؟ روح القدس جو ہے ایکسیپٹ کرنے سے آتا ہے, خدا کے کلام کو ایکسیپٹ کرنے سے آتا ہے. اور جب خدا کے کلام کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو آپ جو ہے اپنے آپ کو مارتے ہیں. ٹھیک ہے, جس طرح بیج اپنے آپ کو جو ہے اس زمین میں مارتا ہے تو آپ بھی جب اپنے آپ کو مارتے ہیں تو خدا اپنے روح کو اپنے اوپر ظاہر کرتا ہے. پھر ایک بلیور کی زندگی میں جو ہے وہ شجر دلہن کی بحالی جو ہے وہ آنا شروع ہوتی ہے. وہ جو ہے ریسٹوریشن کی طرف جو ہے وہ جانا شروع کرتا ہے. پھر اس کی زندگی میں جو ہے وہ پھل آنا شروع کرتے ہیں. تو اب لوگ کیا کر رہے ہیں کہ چرچز میں جو ہے اس میسج کو ایک چوئنگم کی طرح جو ہے وہ کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, چوئنگم کی طرح کھا رہے ہیں اور چوئنگم کیا کرتی ہے کہ آپ نے اگر اس کو منہ میں ڈالا ہے تو آپ اس کو صبح اگر 10 بجے آپ نے کھانا شروع کیا, آپ اس کو رات 8 بجے تک بھی کھاتے رہیں گے. میسج کی کتاب آپ نے اگر اٹھائی ہے, آپ سارا دن پڑھ رہے ہیں, اگلے دن ایک اور کتاب پڑھ لی, پھر ایک اور پڑھ لی, تو وہ کیا آپ کے لیے چوئنگم ہے وداؤٹ ہولی اسپرٹ. یہ ورڈ ہے, آپ کو اس ورڈ میں جو ہے روح القدس کو آنے کی
ضرورت ہے کہ وہ آپ کو بابرکت بنائے. تو چوئنگم کیا کرتی ہے کہ چوئنگم آپ کو کوئی نیوٹریشن نہیں دیتی، کیونکہ آپ اس کو اپنے اندر نہیں لے کے جا رہے. آپ اس کو ٹیسٹ لے کے میسج کا ٹیسٹ لیا اور ادھر سے نکالا اور پھینک دیا. کسی ویڈیو میں نے ایک بات کو دیکھا کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے نا وہ چوئنگم کی طرح ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کا ڈی جی پی جی ڈی پی جو ہے اتنا ہو گیا، اور پاکستان میں جو ہے اتنا جو ہے وہ پیسہ آ گیا، یہ آ گیا، وہ ہو گیا. تو وہ ایک چوئنگم کی طرح ہے کہ جو ہمیں اخباروں میں، ٹی وی پہ جو ہے، یہ تبصروں میں جو ہے یہ خوشخبریاں سنائی جاتی ہیں، لیکن اگر آپ خزانہ کھول کے دیکھیں تو اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. تو ایک بلیور کی زندگی بھی ایسی ہے، وہ ایک چوئنگم کی مانند اس کلام کو لے رہا ہے، اور جب اس کو کھاتا ہے تو وہ نیوٹریشن، وہ پاور جو ہے دراصل اس کے جسم کو نہیں لگ رہی. ٹھیک ہے، کہ وہ کچھ ایسا جو ہے وہ نہیں کھا رہا کہ جس کی وسیلے سے جو ہے وہ اس کا جسم مضبوط ہو. تو کیا کہہ رہا ہے کہ وی نیڈ تھرو دیٹ تھنگ اوے اینڈ ایکسپٹ دی ریزریکٹڈ لارڈ جیسس کرائسٹ اینڈ ہز پاور. تو یہ کلام جو ہے یہ قوت اور قدرت کے ساتھ آتا ہے. کس کے ساتھ آتا ہے؟ قوت اور قدرت کے ساتھ آتا ہے. اور جب قوت وہ پاور آتی ہے تو وہ ہمیں جو ہے وہ اٹھائے جانے کا ایمان بخشتا ہے. آمین. ریپچرنگ فیتھ دیتا ہے یہ کلام ہمیں. یہ میسج کوئی عام میسج نہیں ہے. یہ میسج جو ہے آپ کو اٹھائے جانے کا ایمان دے گا. یہ میسج جو ہے آپ کو ایک ریپچرنگ فیتھ دے گا. اور جب آپ کے پاس وہ ریپچرنگ فیتھ آئے گا تو یہ ریپچرنگ فیتھ اسی کے پاس آئے گا جس کے پاس جو ہے وہ میسج کا کریکٹر ہوگا. آمین. علی اظہر اسی کو لے کے اس کو پروموٹ کرے گا کہ یہ مسیح کی دلہن بنے کہ جس کے اندر وہ اس کریکٹر کو دیکھے گا. Too much order. The trouble of it is you got too much order. اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے آرڈرز میں قانونی بن جاتے ہیں، مذہبی بن جاتے ہیں کہ ایسے ہے تو ایسے ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہم اس آرڈر سے جو ہے وہ کبھی باہر نکلنے کی کوشش بھی نہیں کرتے. نبی کہتا ہے کہ get out of order. I hope the church get out of order long enough to get saved. کیا آپ کو اس آرڈر سے باہر جب نکلیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ جو ہے وہ بچائے جا رہے ہیں. آمین. جیسے میں نے آپ کے ساتھ وہ پیچھے بچے کی تمثیل وہ بات کی کہ وہ بچے نے کیا کیا، وہ بچہ روز باپ کو جو ہے وہ صاف ستھرے ہاتھوں سے ملتا تھا، اس کو کس کرتا تھا، لیکن ایک دن اسے راہ نہیں گیا، وہ گندے ہاتھوں کے ساتھ ہی باپ کے اوپر چڑھ گیا. اس نے ایک آرڈر کو توڑا، لیکن باپ کو اس دن اس کی محبت نے جو ہے وہ ہلا کے رکھ دیا. ایک عورت جس کے 12 برس سے خون جاری تھا، شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی کہ آپ جو ہے اس حالت میں جو ہے وہ کسی پاک چیز کو چھوئیں، اور اس طرح کی چیزیں آپ اچھی طرح واقف ہیں. لیکن اس کے اندر جو ایمان تھا نا، وہ ایمان جو ہے اس کو مسیح کی طرف کھینچتا ہوا لے آیا، اور اس نے جو ہے مسیح کو چھونے کی کوشش کی، اور کوشش کے سے بڑھ کے جو ہے اس کا یہ ایمان تھا کہ میں ہر حالت میں جو ہے آج اس کو چھو لوں گی اور شفا پاؤں گی. جب وہ اس آرڈر سے باہر نکلی تو کیا ہوا، اس نے کیا پائی؟ شفا پائی، اور اس کا جو 12 برس سے جو مسئلہ تھا وہ جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا. لیکن اگر وہ کہتی کہ یسوع مسیح جب ہیکل میں جائے گا، بیٹھے گا، کلام سنائے گا اور یہ ایسا ہوگا تو اس کے بعد لوگ چلے جائیں گے، پھر میں اس کے ساتھ جو ہے وہ بات کروں گی کہ میرا یہ مسئلہ ہے، تو شاید اس کو کبھی شفا نہ ہوتی. لیکن شفا کس باعث سے ہوئی؟ شفا اس کے ایمان کے باعث سے ہوئی، جو اس کو جو ہے اس آرڈر سے جو ہے وہ باہر لے کے آیا. کہ جب خدا کے لیے جو آپ ایک انہونا کام کر دیتے ہیں، کہ ایک ایسا کام کر دیتے ہیں کہ جو اس کو جو ہے وہ کلک کر جائے، جو اس کو چھو جائے، تو خدا جو ہے آسمان کی برکتیں آپ پر کھول دیتا ہے. آمین. اور وہ عورت، یہ میسج میں نے ایک دفعہ آپ کو یاد ہو پریچ کیا تھا کہ جس عورت نے یسوع مسیح کو
جب ویلکم کیا تو اس کے پیروں کو جب اس نے اپنے بالوں کے ساتھ صاف کیا اور اس عطر کے ساتھ دھویا. ہاؤ مچ آرڈر شی واز ان اور ہاؤ مچ شی واز آؤٹ آف, کہ وہ کتنا جو ہے اس آرڈر کے اندر تھی یا اس سے باہر تھی. دی مین تھنگ واز گیٹ ٹو جیزس. آمین. اس کو اس چیز کی پرواہ نہیں تھی کہ میں جو ہے اس آرڈر پہ کتنا اتری ہوں یا پورا نہیں اتری. اس کے اندر صرف ایک ہی چیز تھی, اس کے جذبات جو ہے, اس کی جو خواہش تھی, اس کے اندر جو ایک وش تھی کہ میں کیا کر لوں, بس مسیح کو کسی طرح حاصل کر لوں. تو ہمارا جو مین فوکس ہے, ہمارا فوکس اس بات پہ ہے کہ ہم نے مسیح کو اپنی زندگی میں حاصل کرنا ہے اور کسی بھی قیمت پہ حاصل کرنا ہے. There he sat with dirty feet. He sat without being kissed. He was not welcome and she wanted to make him welcome. کہ وہ جو ہے بغیر چومے ہوئے جو ہے, فریسیوں نے اس کو جو ہے اچھے طریقے سے ہینڈ شیک نہیں کیا تھا, اچھے طریقے سے اس کو چوما نہیں تھا, اور اس کو لا کے جو ہے ایک جگہ پہ گندے پاؤں کے ساتھ ہی جو ہے وہ بٹھا دیا. She did not care about their old Pharisaical orders, about their old tradition and nominations. She was pressing her way through to get to Jesus. وہ کہتی ہے کہ اب جو انہوں نے رسومات ادھر نہیں کی اور اس کو اس کی پرواہ نہیں تھی کہ وہ رسومات جو ہے وہ اس کے گھر کے باہر جو ہے وہ دھونے والا برتن, پاؤں دھونے والا برتن باہر تھا, تولیہ باہر تھا, اور اس کو وہ جو ہے وہ عطر لگایا جاتا. وہ کہتی ہے کہ اگر وہ انہی رسومات میں پڑی رہتی تو وہ مسیح کے قریب نہ آ سکتی, لیکن وہ ان رسومات کو اس نے کیا کیا, وہاں سے کراس کیا, اس کو جمپ کیا, اور ایک اپنے کریکٹر کے ساتھ جو ہے وہ مسیح کے پاس آئی. آمین. She was pressing her way through to get Jesus. وہ ان چیزوں کو ایسے دھکا مارتی ہوئی جو ہے وہ مسیح کے پاس آئی. God help to have a revival that. ٹھیک ہے, کہ خدا جو ہے ہماری بھی مدد کرے کہ ہم ان چیزوں سے جو ہے نکل کر جو ہے ان چیزوں کو دھکا مارتے ہوئے بس ہم مسیح کے ساتھ جو ہے وہ جڑ جائیں. آمین. کہ ہماری جو اولین ترجیح ہے وہ کیا ہے کہ ہم مسیح کو کسی نہ کسی طرح سے حاصل کر لیں, اور یہ ہر شخص کا جو ہے ایک پرسنل ریولیشن ہے کہ آپ اس مسیح کو کس طور سے حاصل کر سکتے ہیں. آمین. خداوند ان تمام ان باتوں کے وسیلہ سے جو خداوند نے آج آپ پر ظاہر کی, آپ کو برکت بخشے. اور جیسا کہ ہم نے شروع میں بیان کیا کہ ایک بلیور کا جو کریکٹر ہے وہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی جو اسپرچول لائف ہے وہ مسیح کے ساتھ کیسی ہے. تو ہم نے اپنی فیلوشپ کو, اپنے اس آرڈر کو اور مسیح کے ساتھ اس ریلیشن کو جو ہے مینٹین کس طرح سے کرنا ہے, اور ہر جگہ پہ جو ہے اس کی ایک علیحدہ طور سے ایک ذمہ داری ہے کہ آپ اس مسیح کے ساتھ کس طرح سے جڑے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ سب اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں, اور جو شخص اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ خداوند نے آج مجھ سے بات کی, تو آج صرف آپ اپنے لیے دعا کریں کہ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے خداوند تو میری زندگی کو بدل, خداوند میری زندگی کو اس ترتیب میں لے کر آ کہ خداوند میرے اندر سے وہ شکایت کی روح, میرے اندر سے وہ مغروری, خداوند وہ چغل خوری, خداوند وہ عیب جوئی, خداوند وہ تمام طرح خداوند وہ ناقص حرکتیں خداوند جاتی رہیں, کیونکہ خداوند تیرا کلام کہتا ہے کہ جب کامل آتا ہے تو ناقص جاتا رہتا ہے. آمین. تو خداوند تیرا آج اب کلام ہم تک پہنچا ہے, تو خداوند آج ایسا ہونے دے کہ خداوند وہ تمام تر ناقص پن میری زندگی سے دور ہو, اور خداوند میں اپنے آپ کو تیرے حضور سرنڈر کروں, خداوند میں اپنے آپ کو ہمبل بنا سکوں. اور نبی کہتا ہے کہ شفا جو ہے وہ معافی کی بنیاد پر خداوند کی طرف سے ملتی ہے. آپ جب دوسروں کے گناہ معاف کرتے ہیں, آپ جب اپنے آپ کو ہمبل بناتے ہیں, تو خداوند کا رحم جو ہے اس کا لہو جو ہے آپ کے اوپر ٹھہر جاتا ہے. تو خداوند جتنی زندگیوں نے آج اپنے آپ کو خداوند کے حضور پیش کیا, خداوند ایک زندگی کو چھوئے, خداوند آج
ये कहने वाला हो आपसे कि मुझे किसने छुआ। आमीन। खुदावंद आज ये कहने वाला हो मुझे किसने छुआ, और अभी वक्त है कि आप उस खुदावंद को छू लें। आप उस ईमान के साथ जो है उसकी तरफ बढ़े चले जाएं और उससे खुदावंद से तक़वियत मांगे कि खुदावंद मेरे अंदर से ये बुरी रूह, खुदावंद मेरे अंदर से ये बुरी ख्वाहिश, खुदावंद मेरे अंदर से गुस्सा, खुदावंद मेरे अंदर से ऐसी ये बुरी स्पिरिट्स, खुदावंद इस गुलामी के जुए से खुदावंद तू मुझे आज निकाल, और खुदावंद तू अपने रहम के अंदर मुझे दाखिल कर। और खुदावंद जब मैं एक दूसरे से मिलूं तो खुदावंद हम एक दूसरे के साथ मिलने से गर्मजोशी से भर जाएं। खुदावंद हम एक दूसरे के साथ मिलने से खुदावंद एक पावर को है खुदावंद रिसीव करने वाले हों, और खुदावंद हम तेरे कलाम में मजबूत होने वाले हों। कुदूस मेहरबान जिंदा खुदावंद आसमानी बाप तेरा शुक्र ते तारीफ करता हूँ खुदावंद तेरी हुजूरी के लिए, खुदावंद तेरे इस कलाम के लिए जो तूने आज अपने लोगों के साथ है खुदावंद तूने शेयर किया है खुदावंद, और है खुदावंद तूने मुझे ना अदना है खुदा उसको अपने लिए इस्तेमाल किया। और है खुदावंद सबसे पहले है खुदावंद अपने आप को तेरी हुजूरी में रखता हूँ कि खुदावंद तू मेरे उस करैक्टर को इस लायक बना के खुदावंद ये सारी बातें हैं खुदावंद मुझ पे है खुदावंद पूरी उतरने वाली हों, ताकि मैं अपने लिए, अपने घराने के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए खुदावंद मजबूती का बायस बनूँ है खुदावंद, ताकि खुदावंद कोई मेरे बायस से खुदावंद ठोकर खाने वाला ना हो, बल्कि खुदावंद तेरी उस खुशखबरी को है खुदावंद मैं दूसरों तक पहुँचाऊँ। और है खुदा हमारा मेल मिलाप, हमारा उठना बैठना खुदावंद तुझे पसंद आने वाला हो। और है खुदावंद तू अपने रहम और अपनी शफकत की बदौलत एक एक जिंदगी पर अपना फजल कर। और खुदावंद जितनी रूहों ने खुदावंद अपनी मनाजातों को है खुदावंद तेरे हुजूर रखा है, अपनी कमजोरियों को तेरे हुजूर रखा है खुदावंद, अपनी बीमारी को है खुदावंद जो तेरे हुजूर ले आया है खुदावंद आज इस कलाम के वसीला से उन्हें शिफा बख्श खुदावंद, ताकि आइंदा आने वाले दिनों में खुदावंद तेरी गवाही को तेरे हुजूर तक पहुँचाने वाले हों, और खुदावंद तेरी वडियाई को बयान करने वाले हों अपने खादम के लिए, और खुदावंद उन बाकी भाइयों के लिए, ब्रदर शबिंदा के लिए खुदावंद तेरी बरकत चाहते हैं खुदावंद, जब वो वहाँ पर इस्तेमाल होते हैं तो उनका जोर पाना है खुदावंद उनके अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। और खुदावंद अपनी इस तमाम तर खुदा कलीसिया को तेरी हुजूरी में देता हूँ, बच्चों से लेकर बड़ों तक खुदावंद, क्या खुदावंद तो हमें खुदावंद अब खुदावंद हमें ऊपर उठना सिखा, खुदा हमें तो उड़ना सिखा खुदावंद, तो हमें परवान चढ़ना सिखा खुदावंद, तो हमारी बढ़ोतरी कर, ताकि खुदावंद हम तेरे कदकामत में खुदावंद बढ़ते और तुझ में तरक्की पाते जाएं। सारा जलाल तुझ खुदावंद यीशु मसीह के नाम को मिले। ये सब कुछ तेरे अजीम और जलाली कुदूस खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। अब खुदावंद यीशु मसीह का फजल हाजिर जमात और दुनिया के कुल मुकद्दसीन और बनी इसराइल के साथ अब से लेकर हमेशा तक होता रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू।